السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ مسلمانوں نے کس طرح سیریا اور فلسطین کو فتح کیا تھا۔ اس ویڈیو میں نے کافی بریفلی بات کی تھی ڈماسکس کے اوپر، جو کہ سیریا کا کیپٹل تھا، کہ کس طرح مسلمانوں نے 634 میں ڈماسکس کو کیپچر کیا تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈماسکس کے اوپر کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ اس سٹی کی کیا تاریخ ہے اور اس کے علاوہ مسلمانوں نے 634 میں اس کو کس طرح فتح کیا تھا۔ اب اس کے اوپر میں کیوں ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس سیریز میں آگے جائیں گے، خاص کر امیت کے ٹائم میں، تو پھر یہ سٹی کافی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرے گی مسلمانوں کی تاریخ میں، خاص کر جب مسلمانوں میں سول وار شروع ہوگی۔ تو اسی وجہ سے میں اس کے اوپر کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس سٹی کی تاریخ کے بارے میں پوری انڈرسٹینڈنگ ہو۔ جب ہم اس سٹی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ڈماسکس، جسے ہم اردو میں دمشق کہتے ہیں، اس کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جو دنیا میں پہلے پاپولیٹڈ ہوئے تھے، پہلے آباد ہوئے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو سٹی ہے ڈماسکس، یہ کافی ایک اینشنٹ سٹی ہے، کافی ایک پرانی سٹی ہے، اور اس کی کافی ایک تاریخ ہے اور کافی امپورٹنس ہے ڈماسکس کی۔ یہ پہلے اریمینس کنگڈم رہ چکا تھا، پھر اس کے بعد اسیرینس نے اس پر قبضہ کیا تھا، پھر اس کے بعد پرشنس نے اس پر قبضہ کیا تھا، اور پھر گریکس نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا، اور پھر یہ رومنس کے انڈر تھا۔ یہ کرسچنس ایک سٹی تھی، یہاں جتنے بھی لوگ تھے، جب مسلمان اس پر اٹیک کر رہے تھے 634 میں، تو 634 میں اس سٹی میں زیادہ تر کرسچنس تھے، یہاں پر مسلمان بالکل نہیں تھے۔ جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا 634 میں، تو جب ہم اسلام کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو اگر عربین پیننسولا سے باہر کسی فرسٹ فورن کنٹری کو مسلمانوں نے اگر فتح کیا تھا تو وہ تھا ڈماسکس، مطلب کہ پہلی سٹی ہے اسلام کی تاریخ میں جس کو مسلمانوں نے عربین پیننسولا سے باہر اگر کوئی شہر تھا تو وہ ڈماسکس تھا، جس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا 634 میں۔ اچھا، یہ جب مسلمان اس کو فتح کر رہے تھے تو یہاں پر گریکس تھے، اس کے علاوہ یہاں پر اریمینس تھے، اور اس کے علاوہ یہاں پر عرب کے کچھ ٹرائبس تھے۔ لیکن جو مین سیریا تھی، جو سینٹرل سیریا تھی، تو یہاں پر گریکس تھے اور یہاں پر اریمینس تھے، جو کہ زیادہ تر وہ کرسچنس تھے، ان کا جو مذہب تھا وہ کرسچینٹی تھا۔ اور جو عرب لوگ تھے، جو عرب ٹرائبس تھے، جس میں غسانِ ٹرائب تھی، قزہ ٹرائب تھی اور جدام ٹرائب تھی، تو وہ سیریا کے ادھر تھے، بارڈر پر پاپولیٹڈ تھے۔ لیکن اگر ڈماسکس کی بات کی جائے اسپیسیفکلی، تو ڈماسکس کے اندر زیادہ تر کرسچنس تھے، گریکس بھی تھے اس کے اندر جو تھے وہ اریمینس بھی تھے، اور تھوڑے بہت یہاں پر عرب بھی پاپولیٹڈ تھے۔ لیکن ان عرب والوں کا بھی مذہب جو تھا وہ کرسچینٹی تھا، وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو لہٰذا جب مسلمان اس سٹی کو فتح کر رہے تھے تو یہاں پر زیادہ تر کرسچنس تھے، یہاں پر مسلمان نہیں تھے۔ اچھا، ڈماسکس جو سٹی ہے تو وہ ٹریڈ کے لیے کافی مشہور تھی، اور یہ جو سٹی ہے، یہاں پر جو مارکیٹس تھے، یہاں پر جو ٹاؤنس تھے، تو وہ کافی فلرش تھے۔ لوگ یہاں پر آتے تھے تجارت کے سلسلے میں اور باقی مختلف کاروبار کے سلسلے میں، یہاں پر لوگ وزٹ کرتے تھے۔ عباسینیہ سے آتے تھے، جو عرب میں جو لوگ پاپولیٹڈ تھے، امیت جو قبیلہ تھی یا باقی قبیلے تھے، تو وہ بھی سیریا میں آتے تھے اور ڈماسکس میں وہ آتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نیچے یمن سے، عمان سے، یہاں سے بھی لوگ آتے تھے ڈماسکس۔ تو یہ تجارت کے لیے کافی ایک مشہور سٹی تھی، اور مین ریزن یہ تھی کہ یہاں کی جو زمین تھی تو وہ کافی فرٹائل تھی، کافی زرخیز تھی، ایگریکلچر یہاں پر بہت زیادہ مشہور تھا، تو اسی وجہ سے یہاں پر لوگ تجارت کے سلسلے میں آتے جاتے تھے۔ اچھا، یہاں کی اگر مذہب کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پر جو تھے وہ پرسیکیوشن بہت زیادہ تھی اریمینس کے اوپر، کیونکہ یہاں پر گریکس بھی تھے، اریمینس بھی تھے، دونوں کا جو مذہب تھا وہ تھا کرسچینٹی۔
لیکن اگر بات کی جائے تو گریکس اور اریمینس یہ فرقے تھے کرسچینٹی کے اندر. جو گریکس تھے تو وہ آرتھوڈکس کرسچنس تھے، اور جو اریمینس تھے تو وہ آرتھوڈکس نہیں تھے، وہ تھے مونوفیسائٹ. تو ان دونوں کا عقیدہ کافی ڈیفرنٹ تھا. جو ہیریکلیس تھا، ایمپرر تھا، تو اس کا تعلق بھی آرتھوڈکس کرسچینٹی سے تھا. تو اسی وجہ سے وہ گریکس کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن جو اریمینس تھے تو ان پر وہ پرسیکیوشن کرتے تھے مذہب کے نام سے. تو لہٰذا وہاں پر ریلیجیس ٹولرنس نہیں تھی. تو اسی وجہ سے کافی مسئلے تھے وہاں پر اریمینس کو. اور مسئلہ یہ تھا کہ جو گریکس تھے، جو آرتھوڈکس کرسچنس تھے، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کا جو نیچر تھا ایز اے گاڈ اور ایز اے ہیومن، تو وہ ایک ہے، سیم ہے، یونائٹڈ ہے، الگ الگ نہیں ہے. اور جو مونوفیسائٹس تھے جو کہ اریمینس تھے، تو ان کا تعلق جس فرقے سے تھا کرسچینٹی کا، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو نیچر ہے ایز اے ہیومن اور ایز اے گاڈ، تو یہ جو ہے الگ الگ ہے. مطلب جو ان کے اندر جو انسان کا جو صفت ہے تو وہ الگ ہے، اور جو خدا کا جو صفت ہے تو وہ الگ ہے. تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان مذہب کے نام پر کافی مسئلے ہوتے تھے. اور چونکہ ہیریکلیس کا تعلق آرتھوڈکس کرسچینٹی سے تھا تو وہ اریمینس کے اوپر کافی ظلم کرتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ڈیماسکس کے اندر. اچھا، مسلمان اس کو کس طرح کیپچر کرتے ہیں؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کو حکم دیتے ہیں، جب وہ پرشیا میں تھے، جس کے اوپر میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے ویڈیو میں بات کر چکا ہوں. تو جب وہ خالد بن ولید کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ پرشیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو پوسٹپونڈ کر دیں، اور آپ سیریا ڈیزرٹ کو کراس کریں اور سیریا کے اندر داخل ہو جائے، کیونکہ وہاں پر جو مسلمان ہیں تو ان کو آپ کی ضرورت ہے. جب خالد بن ولید جاتے ہیں سیریا، تو وہاں پر سب سے پہلے وہ غسانت کنگڈم کا جو کیپٹل تھا بصرہ، اس کو کیپچر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ فہل آج کا جو ماڈرن کنٹری ہے جارڈن، جسے ہم اردو میں اردن کہتے ہیں، تو جارڈن کے اندر ایک جگہ تھی فہل. تو پھر بصرہ کے بعد وہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کو کیپچر کرتے ہیں وداؤٹ اینی ریزسٹنس. اور پھر اس کے 2 ہفتے بعد خالد بن ولید جو ہے وہ ڈیماسکس کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ان کا کیپٹل تھا سیریا کا. اچھا، خالد بن ولید جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے جتنے بھی ڈویژنس تھے سیریا کے اندر سب کو اکٹھا کرتے ہیں. مطلب کہ وہ یزید بن ابو سفیان کو بھی بلاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا معاویہ تھا. اس کے علاوہ شرابل ابن حسنہ کو وہ بلاتے ہیں، اور عمر ابن العص کو بھی وہ بلاتے ہیں. تو سارے ڈویژن آتے ہیں ڈیماسکس کی طرف، اور ڈیماسکس جو سٹی تھی تو اس کو وہ بسیج کرتے ہیں. اچھا، اس ٹائم جو سٹیز ہوتی تھی تو وہ ایسے نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہمارے شہر ہے. وہاں اس ٹائم اس طرح ہوتا تھا کیونکہ ایک امپائر دوسرے امپائر کے اوپر اٹیک کرتے رہتے تھے، تو اسی وجہ سے وہ اپنی سٹیز اس طرح بناتے تھے کہ شہر سے ارد گرد وہ بڑے بڑے والز جو تھے وہ کھڑے کرتے تھے. وہ پروٹیکٹڈ وال ہوتے تھے تاکہ وہ خود کو ڈیفینڈ کر سکے. اور اگر آپ کو سٹی کے اوپر اٹیک کرنی ہوتی اس ٹائم تو آپ کو ان والز کو کراس کرنا ہوتا. اور جو سٹیز ہوتی تھی اس ٹائم تو اس سٹیز کے بہت سارے گیٹس بھی ہوتے تھے. مطلب کہ ایک بہت بڑا شہر ہوتا تھا تو لوگ ایک گیٹ سے تو نہیں نکلتے تھے نا، ایک گیٹ سے نکلتے تھے، دوسرے گیٹ سے نکلتے تھے، تیسرے گیٹ سے نکلتے تھے. تو سٹیز کے بہت سارے گیٹس بھی ہوا کرتی تھی اس ٹائم. تو اس سٹی کے اندر ہی لوگ پاپولیٹڈ تھے، اور اس سٹی کے اندر ہی وہاں ساری مارکیٹس وغیرہ سب کچھ وہاں پر ہوتا تھا. تو ڈیماسکس جو سٹی جو مسلمانوں نے 634 میں اس کو بسیج کیا، گھیرے میں لیا، تو اس ٹائم اس کے بہت بڑے بڑے والز تھے، اور تقریباً کچھ 4-5 گیٹس تھے اس سٹی کے ڈیماسکس کے. اچھا، جو مسلمان تھے تو انہوں نے تقریباً 6 مہینوں تک اس کو بسیج کیا تھا. مطلب اس کو گھیرے میں مسلمانوں نے تقریباً 6 مہینوں تک لیا تھا، اور 6 مہینوں بعد مسلمانوں نے اس کو کیپچر کیا تھا. اب خالد بن ولید جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ اس طرح اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ وہ خود اس کے پاس جو اپنا ڈویژن تھا، جو آرمی تھی، تو وہ ڈیماسکس کے ایسٹ گیٹ پر جاتے ہیں، مشرق سائڈ پر جو گیٹ تھا وہاں پر وہ جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنی ملٹری کو ڈپلائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو ابو عبیدہ تھا تو ان کو وہ
ویسٹ جو مغرب سائڈ پر گیٹ تھا تو وہاں پر ان کو بیچتے ہیں اور ان کو وہاں پر ڈپلوائے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو عمر ابن العاص تھا تو ان کو نارتھ ایسٹ گیٹ کی طرف بیچتے ہیں اور وہاں پر ان کو ڈپلوائے کرتے ہیں. اور جو شرابل تھا تو ان کو نارتھ گیٹ کی طرف بھجواتے ہیں اور وہاں پر ان کو ڈپلوائے کرتے ہیں. تو جتنے بھی گیٹس تھے سب پر مسلمان جو ہے وہ ڈپلوائے ہوتے ہیں. اب اس طرح ہوتا ہے کہ خالد بن ولید جو ہے وہ ایسٹ گیٹ پر ڈپلوائے تھا اور نارتھ گیٹ پر جو تھا وہ ابو عبیدہ الجراح تھا. تو خالد بن ولید اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ آپ سرنڈر کریں، ہمارے ساتھ ٹریٹی کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور اچھا سٹی کے اندر ان کی جو ملٹری تھی رومن امپائر کی تو وہ ساری ملٹری جو ہے وہ سٹی چھوڑتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں. تو لہٰذا سٹی کے اندر کوئی ملٹری نہیں تھی اور وہاں پر سارے عام لوگ موجود تھے. تو یہ بھی مسلمانوں کو اسی وجہ سے بھی ایک بینیفٹ ہوئی. اچھا خالد بن ولید اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایسٹ گیٹ سے اس کے تھرو انٹر ہوتے ہیں سٹی کے اندر، اور ابو عبیدہ الجراح جو ہے وہ جو ویسٹ گیٹ پر جو ڈپلوائے تھے تو وہ وہاں سے انٹر ہوتے ہیں سٹی کے اندر. اور یہ ملٹری پھر جو ہے سٹی کے سنٹر میں یہ ایک دوسرے سے ملتی ہے اور پھر یہ یونائٹڈ ہوتے ہیں وہاں پر. اور جدھر یہ ملتے ہیں تو وہ سیریا کا مارکیٹ تھا وہاں پر. اچھا اس کے بعد جب ملٹری اندر ہوتی ہے تو پھر وہ باقی گیٹ وغیرہ بھی کھولتے ہیں. تو باقی صحابہ کرام جو باقی گیٹس پر ڈپلوائے تھے، عمر ابن العاص تھا، شرابل ابن حسنہ تھا اور یزید بن ابو سفیان اور معاویہ تھا، تو وہ بھی انٹر ہوتے ہیں سٹی کے اندر. تو سٹی کے اندر چونکہ رومنز کی ملٹری نہیں تھی تو اسی وجہ سے لوگوں نے تھوڑا بہت ریزسٹنس دکھایا، لیکن آخر میں جو ہے انہوں نے سرنڈر کیا مسلمانوں کے سامنے. جب انہوں نے سرنڈر کیا تو خالد بن ولید نے ان کے ساتھ ایک ٹریٹی کی جو کہ ٹریٹی آف خالد کے نام سے مشہور ہے. اچھا اس ٹریٹی میں اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں خالد بن ولید جو ہے وہ آن بیہاف آف کیلف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ڈیماسکس کے لوگوں سے یہ ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہوں. اچھا اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ان کے اوپر مسلمان جدھر بھی جاتے تھے تو وہ جزیہ ٹیکس ان کے اوپر امپوز کرتے تھے. اور جزیہ ٹیکس اسی وجہ سے امپوز کرتے تھے کہ مسلمان چونکہ ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے تو اسی وجہ سے ان ریٹرن مسلمان ان سے جزیہ ٹیکس لیتے تھے. تو لہٰذا خالد بن ولید اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے اوپر پول ٹیکس امپوز کرتے ہیں. وہ یہ تھا کہ پر ہیڈ جو ہے وہ پر ہیڈ ہم 1 دینار لیں گے اور 1 دینار کے ساتھ ہم 1 جرب لیں گے. 1 جرب مین کے 20 ماؤنٹس ویٹ گندم جو ہے وہ پر ہیڈ ہم لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر جو کرسچنس تھے ان کے جو چرچز تھے تو ان کو ایشور کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کا جو مذہب ہے آپ اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. گریکس اپنے مذہب کو فالو کرے، ایریمینس اپنے مذہب کو فالو کرے. تو لہٰذا وہ سب کو اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کو فالو کریں، اور وہاں پر وہ اپنا ایک گورنر جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں. اچھا جب ہم ڈیماسکس کی تاریخ دیکھتے ہیں تو یہاں پر کافی ریلیجیس جو ہے وہ ٹولرنس تھی یہاں پر مسلمانوں کے ٹائم میں. جس طرح شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہیریکلیس یہاں پر لوگوں کو مذہب کے نام پر پرسیکیوٹ کر رہا تھا، ان پر ظلم کر رہا تھا ایریمنس کے اوپر. لیکن مسلمانوں کے انڈر یہ لوگ کافی خوش تھے کیونکہ مسلمان مذہب کے نام پر ان پر انہوں نے پرسیکیوشن نہیں کیا تھا، کوئی سپریشن نہیں ہوئی تھی، اور مسلمانوں نے سب کو اجازت دی تھی، سب کو کل عام جو ہے وہ اجازت دی مذہب کی، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات تھے جو کہ فرسٹ ٹائم انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی چارٹر آف مدینہ میں، جب انہوں نے کرسچن کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ٹریٹیز کیے تھے. تو لہٰذا اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ سیریا کو فتح کرتے ہیں 634 میں، اور یہ پہلی سٹی تھی عربین پیننسولا کے باہر جس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا. اچھا یہ جب ہم آگے سیریز میں جائیں گے تو ڈیماسکس، یہ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب مسلمانوں کے آپس میں اختلافات بڑھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد، تو چونکہ یہ یہاں پر اچھا اس سٹی کو جب مسلمانوں نے فتح کیا
نہ اس سٹی کو بلکہ جب پورے پروونس کو، سیریا کو مسلمانوں نے فتح کیا تو ڈیماسکس اس سیریا کا کیپٹل تھا. تو یہاں پر شروع میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یزید بن ابو سفیان کو گورنر مقرر کرتے ہیں، لیکن یزید جب وفات ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ معاویہ ابن جو ابو سفیان کا جو دوسرا بیٹا تھا تو ان کو وہ یہاں پر گورنر مقرر کرتے ہیں. اور معاویہ جو ہے وہ تقریباً 20 سال تک یہاں پر پھر گورنر رہتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کافی اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی قتل کے اوپر، اور پھر ان کے درمیان جنگ بھی ہوتی ہے. تو پھر وہ ساری چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو اس کے بارے میں آپ کو اسی وجہ سے بتا رہا تھا کیونکہ جب ہم بعد میں جائیں گے اس سیریز میں تو یہ جو سٹی ہے یہ کافی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرے گی. تو اسی وجہ سے اگر آپ کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہو تو یہ آپ کے لیے کافی بہتر ہوگا. تھینک یو ویری مچ.